الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزائیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق رکھتے ہیں۔ مرزائیت آج آپ کے سامنے یہ کہتی نظر آئے گی کہ بھئی ہم تو کسی قسم کے نبوت کو، مرزا غلام قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ مانتے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آپ کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ دیکھیے، آپ جتنے بھی ہمارے سلسلے ملاحظہ کرتے ہیں، ہم اس میں آپ کو اس نے جو اپنے اوپر وحی کے متعلق دعوے کیے کہ یہ جناب میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اس کے حقائق ہم آپ کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں، اور حوالہ جات بھی آپ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ تو آج بھی اس کی وحی سے متعلق ہی ہم کلام کریں گے۔ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ اگر نعت خوانوں کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو یہ پڑھتے سنائی دیں گے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری ہر بندہ جانتا ہے، اور اس کو آپ خطباء حضرات سے بھی سنتے رہتے ہوں گے۔ اب کافر یہ اپنی طرف سے کہا کرتے تھے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ وحی اپنی جانب سے گڑھتے ہیں۔ اب جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ الزام لگا تو اللہ کی جانب سے یہ وحی نازل ہوئی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا کہ یہ محبوب کریم کو وحی اپنی جانب سے نہیں گاڑ لیتے، بلکہ خود رب کائنات ان کو جو فرماتا ہے، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تم لوگوں تک وہی پیغام پہنچاتے ہیں جو میں انہیں کہتا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کی جانب سے جو پیغام ملتا وہ پہنچاتے۔ جیسے ہی الزام لگا، اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزگی کو واضح فرمایا۔ اب مرزا غلام قادیانی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، حوالہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والی جو وحی ہے یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے، مجھے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ اب آپ بھی صاحبان عقل ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اگر کسی میں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو اسے تو خطاب کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ آیت کریمہ جس کو تقریباً ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ محبوب کریم کی شان میں نازل ہوئی، محبوب کریم کی صفائی اللہ پاک نے بیان کی ہے، محبوب کریم کی پاکیزگی اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ لوگ مجھے کہیں گے تو میں بھی اس کے متعلق اسی طرح وحی گاڑ لوں، تو اس نے اپنے متعلقہ یہ وحی گاڑ کے بیان کر دی کہ جناب چونکہ قرآنی آیتوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو میں نے اگر عربی اپنی طرف سے بنانی ہے تو میری عربی تو لوگ رد کر دیں گے، تو اس لیے مرزا غلام قادیانی نے قرآنی وحی کو اٹھا کر اپنی طرف منسوب کیا، تاکہ کوئی چیلنج اگر دے تو چیلنج کرنے والا خود پکڑا جائے۔ کیوں؟ قرآن نے چیلنج دیے ہوئے ہیں، قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی قرآن کی حد تک، قرآن کی تہہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو قرآن نے چیلنج کیے ہوئے ہیں کہ بھائی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ لے آؤ اس کے مثل اگر تم لا سکتے ہو۔ تو اس نے قرآن کی آیتوں کو اٹھا کے اپنے لیے اس نے استعمال کیا تاکہ میں بچ جاؤں۔ حوالہ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اسی صورت میں سورہ نجم کے اندر ہی دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس کی مختلف علماء اکرام نے اپنے اپنے اعتبار سے تفسیریں بیان کی ہیں۔ جو معراج شریف کے موقع کے اوپر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اللہ پاک کا دیدار کیا، اچھا، اس کے بارے میں زیادہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اس سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، اور امام احمد رضا خان آپ نے اسی حوالے سے آپ کا شعر بھی ہے، فرماتے ہیں پھر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا،
تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلّا کے سلسلے تھے کہ یہ آیت کریمہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی قربت کو، جو اللہ پاک سے آپ کا قرب ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ یہاں پر آ کر بھی اس نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر دیا، کہنے لگا یہ جو اللہ اپنا قرب بیان کر رہا ہے، اللہ پاک نے جو قرب بیان کیا کہ محبوب کریم کا اور میرا قرب کتنا ہے، کہتا ہے مرزا غلام قادیانی کہ یہ بھی آیت کریمہ اللہ پاک نے میرے متعلق نازل کی ہے۔ اللہ پاک استغفر اللہ، گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں یوں کہہ دیا ہے استغفر اللہ کہ تو میرے اتنا قریب ہے، دنا فتد اللہ۔ یہ آیت کریمہ کا آپ اس نے جیسے لگائی ہے اپنی وحی بنا کر، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کوئی سمجھے کہ نہیں جی شاید اس نے ایز اے کتاب کوڈ کی ہو، ویسے اس نے حوالہ دیا ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ساتھ ہی اگلے لفظ کون سے لکھے ہیں، دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، لکھ کر اس نے آگے کیا لکھا، کہتا ہے انا انزلناہ بقادیان، کہ ہم نے اس کو قادیان میں نازل کیا۔ استغفر اللہ، کیا اللہ کا کوئی یہ فرمان ملتا ہے کہ ہم نے اس کو قادیان میں نازل کیا؟ استغفر اللہ۔ یہ انا انزلنا بھی کہاں سے لیے؟ یہ بھی تو قرآن سے ہی اس نے لیے نا، لے کے اپنی طرف سے وحی بنا لی۔ اللہ پاک مرزائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اس کے فالور کو ہدایت عطا فرمائے۔